ایک بیوی جو انصاف کی منتظر ہے، وہ ایک ماں ہے، 3 بچوں کی ماں، جس نے شوہر کے ساتھ خوشی غمی میں ہاتھ تھامے رکھا۔ وقت آیا تو اس نے روزگار بھی سنبھالا، بچوں کی تربیت بھی، اور شوہر کی محبت کا انتظار بھی۔ پھر ایک دن شوہر کو بہانہ مل گیا اور اس نے دوسری شادی کر لی۔ پہلی بیوی کے لیے کہا، تم میں صبر نہیں، تم میں برداشت نہیں، تم میں خامیاں ہیں، اور اس عورت میں وہ سمجھدار ہے، صابر ہے، نیک ہے۔ یعنی انصاف یہ ہوا کہ پہلی کو خامیوں کا مجموعہ اور دوسری کو خوبیوں کا تاج دے دیا گیا۔ کتنا آسان ہے نا؟ نیا گھر، نیا دل، نئی محبت، اور پیچھے رہ جائے وہ عورت جو آج بھی اپنے بچوں کو باپ کے انتظار میں سلاتی ہے۔ لیکن ظلم یہاں ختم نہیں ہوتا۔ اس کا بیٹا اب باپ کے نقش قدم پر چلنے لگا ہے۔ باپ کا رویہ بیٹے کا مزاج بن گیا۔ ماں کی آنکھوں کے سامنے اولاد بھی وہی روش اپنا رہی ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے، اس عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ زندگی بھر خاموش رہے؟ بچوں کی تربیت کیسے کرے؟ جب بیٹا باپ کے سلوک کو درست سمجھنے لگے، کب تک وہ انصاف کا انتظار کرے؟ کیا واقعی قرآن اور سنت صرف کتابوں میں رہ گیا ہے؟ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی سے بہترین سلوک کرے۔ تو پھر جو ظلم کر رہا ہو، جو انصاف نہ دے رہا ہو، کیا وہ بہترین ہو سکتا ہے؟ ماں سے گزارش ہے، اپنے بچوں کو خود سمجھائیں کہ ماں کو رلانا بہادری نہیں، بزدلی ہے۔ بیوی پر ظلم مردانگی نہیں، ضمیر کا قتل ہے۔ باپ کا ہر عمل درست نہیں ہوتا اگر وہ قرآن کے خلاف ہو۔ اور شوہروں سے ایک سوال، آپ کے انصاف کا پلڑا صرف دوسری طرف کیوں جھکتا ہے؟ بیوی کو خاموش مت سمجھو، وہ بولتی نہیں، ٹوٹتی ہے۔ اور اگر اولاد بھی باپ کے ظلم کو نارمل سمجھنے لگے تو پھر نسل انصاف سے محروم ہو جائیں گی۔ سوچو، یہ صرف ایک عورت نہیں، ایک نسل پر ظلم اور صبر کی کہانی ہے۔